آل پاک کے، شہدائے کربلا کے، اور خاص کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے قرآن پاک کی چند آیات طیبات آپ بھائیوں کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ آل پاک کے افراد کے بارے یہ اللہ پاک کا فرمان میں بھی آپ کو سناؤں گا۔ ضابطہ قانون ایک اللہ پاک نے جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرف جہاں پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل کھڑی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری تائید اس طرف کو عطا فرما دے گا، اپنی ساری نصرت، اپنی طرف سے دعاؤں کا قبول ہونا، رحمت نازل کرنا، جو بھی اللہ پاک کی طرف سے مدد ہو سکتی ہے، فرمایا وہ اس طرف کو ملنی ہے جس طرف میرے پاک نبی کی آل موجود ہوگی۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ آیت پیش کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ عیسائیوں نے، نجران کا علاقہ ہے، وہاں کے عیسائیوں نے آ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث مباحثہ شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے خدا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ پر اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک بھی نہیں ہیں، نہ ہی وہ اللہ پاک کے بیٹے ہیں، نہ ہی وہ دوسرے تیسرے کوئی خدا ہیں، وہ اللہ پاک کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر پورا ایک پیچھے رکوع موجود ہے، اور وہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ نہیں، ان کے والد کو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں والد کوئی نہیں، تو والد جس کا نہ ہوگا پھر اس کا والد نعوذ باللہ اللہ پاک خود ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا قرآن پاک کی آیت کے پیش نظر، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح لیجیے۔ کیا تم عیسائیوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کہتے جی۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک کے بیٹے نہیں مانتے ہو تو ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں ہے، ان کے باپ بھی کوئی نہیں، اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں والدہ ماجدہ تو موجود ہے نا، تو پھر اس کو بھی سمجھو کہ ان کی مثال اللہ پاک کے ہاں ویسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ نے بڑے دلائل دے لیے تو وہ نہ مانے، تب اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب دلائل سے بات آگے نکل گئی، آپ ان سے فرمائیں کہ آ جاؤ، تم اپنے بچوں کو بلاؤ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو بلاؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو بلائیں گے، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ کھلا میدان لگاتے ہیں، تمہاری عوام بھی کھڑی ہوگی، ہمارے مسلمان بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہا ہے، قل، آپ فرمائیں۔ تو ان عیسائیوں کو جب کہا گیا کہ لے آؤ، اگلا دن مقرر ہو گیا، اگلے دن آئیں گے سارے، کھلا میدان لگا ہوگا، اور اس میدان میں کرنا کیا ہے؟ اب دلائل نہیں ہوں گے، بحث مباحثہ نہیں ہوگا، مناظرہ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا ثم نبتہل، اب ہم کریں گے مباہلہ۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ہمیں بد دعا دینا، ہم تمہیں بد دعا دیں گے۔ جو سچا ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ برباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ عیسائیوں نے کہا ہمیں منظور ہے، وہ کہتے تھے ہم سچے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ اگلا دن جب آیا نا، میدان لگا ہوا ہے، عوام ہی عوام ہے، پیارے نبی کریم ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا جو جو قریب ہے اکٹھے ہو سکتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی آ جاؤ۔ فرمایا اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن حسین، امام حسن حسین دونوں کو لے آؤ۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ بیٹی تم بھی آ جاؤ۔ یہ ہے ابناءنا، اپنے بچے امام حسن و حسین دونوں کو بلا لیا۔ پھر آگے نساءنا، اپنے گھر کی خواتین، سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی باقی تینوں بیٹیاں اس واقعے سے پہلے ہی وصال فرما چکی تھیں،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی 3 بیٹیاں جو بڑی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، وہ اس واقعے سے پہلے تینوں ہی اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ تھی نہیں تو وہ ساتھ بھی نہیں ہوئی۔ ایک ہی بیٹی موجود تھی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات، آپ نے ان کو بھی لیا، حضرت علی پاک کو لیا، اور آپ کا انداز مبارک یہ تھا کہ آپ نے جہاں آپ خود موجود ہیں اپنے آپ کو سب سے آگے رکھا، اپنے پیچھے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے پیچھے حضرت امام حسن و حسین، اور ان کے پیچھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کر کے سیدہ کائنات کو اندر لیا، با پردہ خوب انداز اہتمام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں تشریف لے آئے۔ 5 افراد جب میدان میں آئے تو عیسائیوں کے اندر ایک بوڑھا شخص تھا، انتہائی بوڑھا، ان کا پادری، اس نے جب دیکھا نا کہ اتنے چمکتے چہرے اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ کہتا ہے عیسائیوں کو جو ان کی طرف سے آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے، ان کو کہتا ہے اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میرا مشورہ مان جاؤ، مباہلہ نہ کرنا یہاں پر، ان کا یہاں اس انداز میں آنا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہاں تمہارے خلاف بد دعا کر دی، تمہارے خلاف دعا ہو گئی تو سمجھ لینا ساری دنیا سے عیسائیت کا نام مٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تشریف لا رہے ہیں، وہ اندر کانوں کو کھجا رہا ہے کہ خبردار خبردار بچ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے نشان مٹ جانے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، عیسائی آگے بڑھے، وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری ایک آرزو ہے کہ آپ ہمارے ساتھ صلح فرمائیں، ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے فرمایا نہیں مباہلہ کریں گے آپ؟ کہتے ہیں نہیں، معافی دے، ہمیں مباہلہ نہیں کرنا۔ آپ نے معافی مانگی، انہوں نے صلح ہوئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کئی حدیث طیبات کے اندر، فرمایا اگر آج یہ مباہلہ کر لیتے تو انہیں ان کے گھروں کو جہاں جہاں بھی یہ رہنے والے ہیں ہر جگہ پر اللہ پاک نے ان کے ہر مقام کو آگ سے بھر دینا تھا، آگ ہی آگ ہو جانی تھی ساری دنیا عیسائیت کے اندر۔ لیکن فرمایا اللہ پاک نے ان کو بچایا، ہمیں بھی محفوظ فرمایا، اور وہ جو ان کا بزرگ ہے جس نے مشورہ دیا، وہ بزرگ کا مشورہ ظاہری طور پر دنیا میں ان کے کام آ گیا۔ یہ آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا، بلا لیجئے، اور اینڈ پر ہے ثُمَّ نَبْتَہِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، فرمایا پھر ہم لعنت ڈالیں گے ان پر اللہ پاک کی جو جھوٹے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے عیسائی جھوٹے تھے، تو یہ آیت نازل کر کے سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرف آل پاک کھڑی ہوگی، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل موجود ہوگی، جس طرف بھی جیسے مسئلے میں بھی، فرمایا اللہ پاک اپنی ساری مدد اور نصرت اس طرف شامل فرما دے گا۔ اس لیے ہر معاملے کے اندر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی آل کا فرد کھڑا نظر آئے گا نا، وہ ہمیشہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے موقف کے مطابق ہمیشہ حق پر ہوگا۔ اور قرآن پاک ایک آیت نہیں، 20 آیات اس پر واضح دلائل موجود ہیں، حدیث طیبات، کہ حق ہمیشہ اللہ پاک نے آل پاک کے گھرانے کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جو آج کے دور کے سادات ہیں نا جی، صحیح سادات، نقلی نہیں، پنڈو اٹھے کچھ پچھو بیک گراؤنڈ کچھ شہر آگے تو جناب شاہ صاحب بن کے بیٹھ گئے، ایسے نہیں، ایسے افراد بڑے دنیا میں پھر رہے ہیں۔ مجھے چند دن پہلے ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے یہ انہوں پکڑو، میں کی ہے، میں وہ آیا تو میں اس کی محبت میں نا کھڑا ہوا، تو دوسرا مینوں کہتا ہے کہ کیوں کھڑے ہوئے ہو، میں کہ یار یہ شاہ صاحب، انہاں کہ تسی بھی ایویں عجیب ہی آدمی ہو، ہر بندے واسطے ایویں اینا اٹھ کے شاہ صاحب وہی بندہ جی۔ میں کیا خیر ہے، انہوں نے کیا میں تمہیں دسنا کون ہے، وہ کوئی پرانا بیلی تھا اس کا بچپن کا جاننے والا، اور نے کہا میں تمہیں دسنا کون ہے، میں کہ یار ادھر تو یہ مشہور ہے، اور نے کہا تسی ٹائم کرنا میرے نال، میں تھوڑی ساری فیملی ملاواں گا، وہ بھی انہوں کو گالاں کر دینا۔ اس طرح کے افراد بھی موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور عزیز پاک میں آتا ہے جس نے اپنا نسب تبدیل کیا، اللہ پاک کی ہمیشہ اس پر لعنت برستی رہے گی۔ جس باپ کے ہو اس باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرو۔ یہ جھوٹے موٹے ادھر ادھر دعوے کر کے عوام پبلک سے اپنی محبت بٹورنا چاہتے ہو، عوام محبت میں آتی ہے نبی پاک کا نام سن کر، وہ ان کی محبت اپنی جگہ، کیونکہ ان کی حقیقی محبت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو فراڈ کرنے والا شخص ہے اس کو پکڑا جائے گا۔
لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو حقیقی سید ہیں واقعی ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت ہے نا، اس نسبت کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اس نقش قدم پر چلانا چاہیے جس نقش قدم پر پیارے نبی کریم علیہ السلام کی حقیقی آل چلتی رہی ہے. امام حسن چلے، امام حسین چلے، حضرت علی پاک چلے، وہ ہیں حقیقت میں اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلنے والے. ہم تو ویسے ہی سیدوں کے غلام ہیں، آل کے غلام ہیں، اصحاب کے غلام ہیں، سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. ایک آیت مبارکہ اور سن لیجئے، یہ ہے سورہ النساء، آیت کا نمبر ہے 103، پارہ نمبر 4. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھٹ مت جانا، گروہ گروہ مت ہو کر ایک دوسرے کے خلاف مت ہو جانا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور ہمیشہ اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا جو تمہارے اوپر کی گئی ہیں. اس کی کافی ساری تفسیریں ہیں، ان ساری تفسیر میں سے ایک تفسیر یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہاں حبل اللہ، اللہ کی رسی جس کو تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے مراد ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک. جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جہاں میرے نبی پاک کی آل ہو تم بھی اسی طرف کھڑے ہو جاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اس جماعت کے اندر شامل رہو گے جس جماعت پر اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمانے والا ہے. اور اس کے ساتھ ہی بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی مثال یہ اس طرح ہے جس طرح کہ ایک بندہ کنویں کے اندر گر جائے اور وہ رسی کے ذریعے پھر باہر اپنے آپ کو کنویں سے نکالتا ہے. فرمایا اگر بندہ جہان کے اندھیروں کے اندر گھرا ہوا ہوگا اور وہ حقیقی طور پر آل پاک کا دامن تھام لے گا تو اللہ پاک اسے سارے فتنوں سے بچا کر حقیقی نورانیت والی زندگی کے اندر شامل فرما دے گا. یہ اس کا مطلب ایک وہ حدیث پاک جس میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل کی مثال وہ کشتی نوح کی طرح ہے. جیسے اس دور کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر اس وقت کے طوفانوں سے بچ گئے تھے، فرمایا ایسے ہی جو میری آل کی محبت میں اپنے آپ کو لے کر زندگی گزارے گا تو اللہ پاک اسے بھی دنیا کے فتنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے گا. آج کے دن کل بھی ابھی تذکرے چلیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سارے رفقا جو میدان کربلا میں گئے، رات میں نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی. آپ کے گفتگو، آپ کا بیان، آپ کے خطبات کا ایک مین خلاصہ وہ میں نے رات کو یہاں جو محفل تھی اس میں پیش کیا ہے. ان سارے مضامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے حقیقی جو دین کی بقا تھی وہ حضرت امام حسین کے ذریعے سے ساری امت کو تحفہ کے طور پر عطا فرمائی ہوئی ہے. اگر اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپرومائز کر جاتے، حالات اجازت نہیں دیتے، افراد ہمارے پاس کم ہیں، ہم کچھ جنگ کے لیے تھوڑے آئے ہیں، ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو جان نثار بھی نہیں ہے، اگر آپ حکمت عملی اس طرح کی اپناتے جس طرح کہ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں ملک بڑا طاقتور ہے، فلاں بڑا طاقتور ہے، فلاں بڑا، ہم کیا کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، اگر اس طرح کی اس وقت آپ کر جاتے نا جی تو آج دنیا کے اندر اسلام کا یہ نقشہ ہونا ہی کوئی نہیں تھا. پھر ہم اس طرح بیٹھ کر آج ممبروں پر ان پاک ہستیوں کے نام نہ لے رہے ہوتے بلکہ مسجدوں کے اندر زنا اور شراب پی جا رہی ہوتی. یہ نظام اتنا خطرناک یہ بنانے والا تھا یزید، لیکن امام حسین نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، جوانوں کو، دودھ پیتے بچوں کو اللہ پاک کی راہ میں پیش کر کے اسلام کا جو حقیقی وفاداری ہے وہ پوری کرتے ہوئے ساری امت کو پیغام دیا ہے کہ ایک ایک دو دو وقت کی روٹی کی خاطر اپنی ایمان مت بیچنا. دنیا سے آخر جانا ہی جانا ہے میرے پیارے بھائیوں، جو اصل پیغام ہے ہمارے لیے، دنیا سے جانا ہی جانا ہے، لیکن ظالموں کا ساتھ دیتے ہوئے دنیا سے مت جائیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیں. جو ہمارے سسٹم کے اندر رہ کر غیر اسلامی طریقے کو رائج کرنا چاہتے ہیں، رائج کر رہے ہیں اور اوپر اوپر لے کر آ رہے ہیں، ان کے خلاف اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے افراد کو، اپنی محبت والوں کو تیار کریں. بھی ہم نے اسلام کے لیے جہاں قرآن پاک کی تعلیم کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی، اسلامی نظام کی حقیقی بات ہوگی، ہم وہاں کھڑے ہوں گے. یہ حقیقت میں ہمارے لیے قبر حشر میں کامیابی کا ذریعہ ہے. ورنہ 15ویں پارے کے اندر آیت موجود ہے سورہ الکہف کے اندر، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو جس کو اپنا امام مان کر دنیا میں جس کے پیچھے چلا ہوگا نا، فرمایا ہم میدان حشر میں اس کو اس کے رہنما کے ساتھ لے کر آئیں گے. کہیں گے یہ تیرا لیڈر تھا، اس کے پیچھے چل رہا تھا نا،
آج اس کا یہ حشر ہونے والا، چل اس کے پیچھے کھڑا ہو جا۔ تو بجائے یہ کہ دنیا کی چند لمحوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کریں، ہمیں حقیقی آل پاک کی محبت میں اپنی زندگی گزار کر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے قرآن اور اسلام کے لیے اپنی ساری تگدو کرنی چاہیے، تاکہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے آنے والے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔